تو ٹیکس نیٹ کیسے بڑھایا جائے گا پوچھیں گے. ہمیں جوائن کیا ہے ماہر معیشت ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب نے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب یہ تب نہیں ہو پایا تھا, اب کیسے ہو پائے گا سر؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ تقریباً 70% سے زیادہ جو حکومت ٹیکس اکٹھا کرتی ہے وہ انڈائریکٹ ٹیکسیشن کی صورت میں ہوتا ہے. اور یقین جانیے کہ پاکستان کا ہر بچہ, بوڑھا, مرد اور عورت جو ہے وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہے, وہ ٹیکس دیتا ہے. صرف وہ پاکستانی جو بجلی نہیں کنزیوم کرتا, جس کے گھر گیس کا میٹر نہیں لگا, جو پیٹرول نہیں خریدتا, وہ شاید ٹیکس نہ دیتا ہو. باقی جتنے بھی پاکستانی ہیں وہ ٹیکس نیٹ کے اندر شامل ہیں. اور ایک جو آئی ایم ایف کی پالیسی رہی ہے کہ ٹیکس زیادہ سے زیادہ اکٹھا کیا جائے, یہ آئی ایم ایف کی اپنی پالیسی جو جی ڈی پی گروتھ کے سلسلے میں آتی ہے, یہ آپس میں ایک بہت بڑا تضاد بن جاتا ہے. اگر آپ پاکستان کے اندر مزید ٹیکس ڈالنا چاہتے ہیں, مزید ٹیکس اکٹھا کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری جی ڈی پی گروتھ بھی ساتھ اچھی آنی شروع ہو جائے. یا جی ڈی پی گروتھ بڑھے گی یا ٹیکس کا ریٹ آپ بڑھا دیں, دونوں چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ کہ تیسری بات یہ کہ ٹیکس جو اکٹھا کر رہی ہے حکومت, وہ اگر پچھلے 12 سال میں آپ دیکھیں تو 12 سال پہلے کا جو بجٹ ہے اس میں لگ بھگ 1500 ارب کا ٹیکس کا ہدف رکھا گیا تھا, اور جو اس سال کا بجٹ ہے اس میں جو ٹیکس کا ہدف ہے وہ 9400 ارب کا ہے. تو آپ دیکھیے کہ 12 سالوں میں ٹیکس کی جو کلیکشن ہے, جو ٹیکس آپ نے اور میں نے دیا ہے, وہ بہت ہی تیزی سے بڑھا ہے. وہ 1500 سے کہیں 9400 ارب پہ پہنچ گیا ہے. پرابلم ٹیکس نہیں ہے. پاکستان کا جو اصل پرابلم ہے وہ حکومتی اخراجات ہیں. وہی جو 12 سال کا پیریڈ میں نے آپ کے سامنے رکھا, 12 سال پہلے جو حکومتی اخراجات تھے وہ کوئی 2500 ارب کے تھے, اور اس بجٹ میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ وہ 14,500 ارب پہ پہنچ گئے ہیں. تو یہ معاملہ کہ پاکستان میں ٹیکس زیادہ اکٹھا کرنا ہے, پاکستان کا ٹیکس نیٹ جو ہے وہ ہمیں بڑھانا ہے, یہ نعرے جو ہیں آپ یقین کیجئے کہ 13 صدور آ چکے ہیں. پہلا صدر بھی یہی کہتا تھا, اور عارف الوی صاحب کا زمانہ آ گیا, اسی طرح کوئی 23 یا 24 وزرائے اعظم آئے ہیں, اور میں نے ہر وزیر اعظم کو یہی کہتے سنا ہے کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے, ٹیکس کی کلیکشن بڑھانی ہے. کلیکشن تو بڑھ رہی ہے لیکن نیٹ نہیں بڑھ پا رہی, کیونکہ ٹیکس نیٹ یہی ہے جہاں تک ہم پہنچ گئے. اس میں آپ اضافہ کر لیں گے تو 2-3-4% لیں گے, اس سے زیادہ اضافہ ممکن نہیں ہے. اصل مسئلہ حکومتی اخراجات. اچھا سر دیکھیں اب پرابلم کیا ہے, یہ کہتے ہیں آئی ایم ایف ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, کیا یہ ٹارگٹ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کا بھی آئی ایم ایف دیتا ہے؟ کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ حکومتی اخراجات ہیں, بات ہے ریونیو کریٹ کرنے کی, وہ بچت کر کے بھی ہو سکتا ہے, وہ ٹیکس بڑھا کے بھی ہو سکتا ہے. دیکھیے جیسے میں نے شروع میں کہا کہ اگر آپ پاکستان کے اوپر یا پاکستانیوں کے اوپر اضافی ٹیکسز ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ حکومت وہ اضافی ٹیکسز وصول کرنے کے بعد ان کو پی آئی اے میں دبو دے, ان کو پاکستان ریلویز میں دبو دے, ان کو پاکستان اسٹیل میں دبو دے, تو ہم کر کیا رہے ہیں کہ جو ایفیشینٹ سیکٹر ہے, جو ہمارا پرائیویٹ سیکٹر ہے, جو کام کر رہا ہے اور اس کے بعد ٹیکس دے رہا ہے, اس کے ٹیکسز کی وصولی کے بعد جو انفیشینٹ سیکٹر ہے, جو نقصان دے رہا ہے, ہم ایفیشینٹ سیکٹر سے پیسہ اٹھا کے اور ان ایفیشینٹ سیکٹر میں ڈبوئی چلے جا رہے ہیں, اور ایسا پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. تو فوکس کرنا ہوگا کہ حکومتی اخراجات کو کس طرح کم کیا جائے, فوکس کرنا ہوگا کہ حکومتی نقصانات کو کس طرح کم کیا جائے. ہمارا جو اولین فوکس رہتا ہے کہ ٹیکس کو کس طرح بڑھایا جائے, اس نے پاکستان کو اور پاکستان کی معیشت کو بڑا نقصان پہنچایا. ٹھیک ہے. اچھا سر اب مجھے یہ بتائیے گا کہ کہیں ہم یہ تو نہیں دیکھ رہے کہ آلریڈی جو طبقہ ٹیکس دے رہا ہے, جس کو ہم تنخواہ دار طبقہ کہتے ہیں, اسی پر ٹیکس کا بوجھ بڑھا دیا جائے گا؟ جی, اب آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکس کی کلیکشن کے اندر جو اصلاحات کی ضرورت ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کیونکہ ابھی یہ ہو رہا ہے کہ تقریباً 70 سے 80% جو بوجھ ہے ٹیکس کا, وہ پاکستان کی غریب ترین جو عوام ہے, غریب ترین جو خاندان ہے, ان کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ جیسے جیسے آپ کی آمدن کم ہوتی جاتی ہے,
آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ جیسے جیسے آمدن آپ کی بڑھے اسی لحاظ سے آپ کے اوپر ٹیکس کا بوجھ بھی بڑھتا جانا چاہیے. ہمارے یہاں ایگزیکٹ الٹ چل رہا ہے. تو وہ جو آپ کو ہمارے بچپن میں کہانی سنائی جاتی تھی رابن ہوڈ کی، کہ رابن ہوڈ وہ امیروں سے پیسے لوٹ کے غریبوں میں بانٹا کرتا تھا. تو یہاں حکومت پاکستان جو ہے وہ ایک ریورس رابن ہوڈ کر رہی ہے. وہ غریبوں کے اوپر بوجھ ڈالتی چلی جاتی ہے، غریبوں سے ٹیکس وصول کرتی چلی جاتی ہے، اور جو عمرہ ہیں ان کی جیب اور مزید بڑھتی چلی جاتی ہے. بالکل صحیح، بالکل صحیح ڈاکٹر